فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پروردگار عالم فرمائیں گے آؤ جنت کے میدان میں نے تمہارے لیے کرسیاں جوڑی ہوئی ہیں، میں نے تمہارے لیے ممبر سجائے ہوئے ہیں، میں نے تمہارے لیے قالین بچھائے ہوئے ہیں، میں نے تمہارے لیے تکیے لگائے ہوئے ہیں، آؤ سارے جنتی اس جنت کے میدان میں میری مہمان نوازی قبول کرو۔ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سارے جنتی اپنی اپنی جنت سے نکل کر پروردگار عالم کے اس میدان میں حاضر ہوں گے۔ پروردگار عالم کے میدان میں سب سے اگلی صفوں میں انبیاء کے ممبروں کو بچھا دیا جائے گا۔ سارے نبی پہلی صف میں کھڑے ہوں گے، سارے نبیوں کو پہلی صف میں بٹھا دیا جائے گا۔ ان کے بعد صدیقین کا نمبر ہوگا، ان کے بعد شہداء بیٹھیں گے، ان کے بعد صالحین بیٹھیں گے، پھر عام مسلمانوں کو بیٹھنے کی اجازت ملے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ جنت کا میدان سج گیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کس کو کہاں پر اجازت ملے گی؟ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جمعے کی نماز کے لیے پہلی صفوں میں آ کر بیٹھا کرتا تھا، قیامت کے دن دیدار خدا بندی کے لیے وہ پہلی صفوں میں بٹھایا جائے گا۔ اور جو جمعے کے دن بھی بھاگتا بھاگتا آتا تھا، پڑھ کے نکل جاتا تھا، قیامت کے دن بھی وہ سب سے پیچھے ہی رہے گا۔ فرمایا یہ میدان سج گیا، صفیں لگ گئیں، ساروں کے لیے ممبر کرسیاں بچھا دی گئیں، ہر بندہ اپنی مسند پر بیٹھ گیا۔ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پروردگار عالم حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائیں گے او میرے خلیفہ داؤد، آج سارے جنتیوں کے سامنے اپنی خوبصورت آواز لحن داؤدی میں ہماری کتاب زبور کی تلاوت فرمائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتنی خوبصورت آواز میں وہ تلاوت فرمائیں گے کہ دنیا میں جب وہ تلاوت کیا کرتے تھے تو پانی رک جایا کرتا تھا، دنیا میں جب وہ تلاوت کیا کرتے تھے تو پرندوں کی قطاریں ٹھہر کر ان کی لحن داؤدی کو سنا کرتی تھی، دنیا میں جب وہ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو پہاڑ جھومنا شروع ہو جاتے تھے اور درخت بھی حرکت میں آ جاتے تھے، درخت بھی اس سحر میں مصروف ہو جایا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے جب لحن داؤدی کا اثر دنیا میں مخلوق کے اوپر بڑھنے لگا تو شیطان نے ایک موسیقی سینٹر کھول دیا، مد مقابل دوسری پہاڑی پر موسیقی سینٹر شیطان نے کھول دیا، کنجر خانہ شیطان نے کھول دیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی جب تلاوت کا وقت ہوتا شیطان اپنی موسیقی شروع کر دیتا۔ یہاں سے اختلاف ہوا، بعض سلیم الفطرت لوگ داؤد علیہ السلام کے پاس آ جاتے اور خبیث الفطرت لوگ ادھر چلے جاتے۔ آج بھی اسی طرح کہتے ہیں نا موسیقی روح کی غذا ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں روح کی غذا ہے، مگر وہ روح ہے کون سی جس کی غذا شیطانی روح ہے، جس کی غذا موسیقی ہے۔ اور ادھر قرآن کی تلاوت سنو تو جو رحمانی روح ہوا کرتی ہے اس کو قرآن کی تلاوت میں حضور کی نعت میں جو لطف آتا ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں آتا۔ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام زبور کی تلاوت فرمائیں گے، پروردگار عالم امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمائیں گے اے میرے حبیب، اے میرے نبی، آپ بھی سورہ یاسین کی تلاوت فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا وہاں پر میں سورہ یاسین کی تلاوت کروں گا، زبان نبوت ہو، کلام خدا ہو،
اور سورہ یاسین کی تلاوت حضور کی زبان مبارک سے جب ہم سنیں گے تو کیا کیفیت ہوگی؟ وہ کیفیت نہ زبان سے ادا کی جا سکتی ہے، نہ کیفیت کا تصور دل میں سوچا جا سکتا ہے۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے سورہ یاسین کی تلاوت ختم ہونے کے بعد پروردگار عالم فرمائیں گے، او میری مخلوق، او میرے ایمان والوں، میرے نبیوں کی امتیوں، میرے جنتیوں، آج متوجہ ہو جاؤ، میں رب العالمین تمہارے سامنے اپنی کلام، اپنی کتاب، اپنے قرآن میں سے سورہ انعام کی تلاوت کرنے لگا ہوں۔ پروردگار عالم کی آواز سے ہم سارے سورہ انعام کی تلاوت سنیں گے۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے پروردگار عالم سورہ انعام کی تلاوت فرمائیں گے، پروردگار عالم کی جانب سے نور آئے گا، ہمارے دائیں جانب بھی، بائیں جانب بھی، ہمارے اوپر بھی، ہمارے نیچے بھی، ہمارے اندر بھی، سارا نور ہی نور کر دیا جائے گا، ہمارے جسموں کو منور کر دیا جائے گا، ہماری آنکھیں بھی نورانی ہو جائیں گی، جنتیوں کے کان بھی نورانی ہو جائیں گے، جنتیوں کے ہاتھ بھی نور سے بھر جائیں گے، جنتیوں کے پاؤں بھی نورانی کر دیے جائیں گے، ان کی مسندیں بھی نورانی کر دی جائیں گی۔ آج ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا، آج ہر طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے تلاوت ختم کرنے کے بعد پروردگار عالم فرمائیں گے، او میرے جنتیوں، آج میں تمہیں مزید عطا کرنے لگا ہوں، میری طرف متوجہ ہو جاؤ، میری طرف دیکھو۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے سارے جنتی پروردگار عالم کی طرف متوجہ ہوں گے، پروردگار عالم جنتیوں اور اپنے درمیان سے تمام پردوں کو اٹھا کر دیدار کروا دیں گے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کیا ہم اللہ کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا کیا تم چاند کو نہیں دیکھتے؟ یا رسول اللہ ضرور دیکھتے ہیں۔ فرمایا ایسے ہی تم خدا رب ذوالجلال کو دیکھو گے۔ یہاں پر ایک نقطے کی بات بتا کر ختم کرتا ہوں، وقت بہت ہو جاتا ہے، بات ختم نہیں ہوتی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو جمعے کی نماز ادا کرے اور اس کے دل میں کوئی وسوسہ اور خیال نہ ہو دنیا کا، اور اس کی نماز ہمتن گوش ہو، اللہ کا دھیان ہو، اللہ کی رضا کے لیے جمعے کی نماز ادا کرے، خدا کی قسم بغیر حجاب اور پردے کے صاف وہ قیامت کے دن پروردگار عالم کی زیارت کرے گا۔ اور جس کے دل میں وسوسے آتے رہیں، برائیوں کے خیال آتے رہیں، اس کو زیارت تو ہوگی مگر دھندلی دھندلی۔ یہ جو دنیا کے خیال اور برائیوں کے تصور ہے نا، یہ قیامت کے دن دیدار خدا بندی کے درمیان پردے بن کر حائل کر دیے جائیں گے۔ زیارت تو ہوگی ایمان کی طاقت کی وجہ سے، مگر ان برائیوں کے تصور کی وجہ سے وہ دھندلی ہوگی۔ اس لیے فرمایا حنفاء للہ مخلصین لہ الدین، جب بھی اللہ کی عبادت کے لیے آؤ تو اپنے دل اور دماغ کو پاک اور صاف کر کے آیا کرو، تاکہ قیامت کے دن اللہ کا دیدار اور اس کی زیارت بھی صاف اور شفاف ہوا کرے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک گھڑی ایسی آتی ہے ہر گنہگار کی دعا قبول کی جاتی ہے جمعے والے دن۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون سی گھڑی؟ آپ نے فرمایا، دو خطبوں کے درمیان میں جب امام وقفہ کرتا ہے اس میں اللہ سے مانگ لیا کرو، دلوں میں جو مانگو گے اللہ عطا کر دیا کریں گے، وہ قبولیت والی گھڑی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اے ایمان والو، جب جمعے کی اذان ہو جائے تو اپنے کاروبار کو چھوڑ کر مسجد میں آ جایا کرو۔ اب نیت کریں اللہ کے